18 اگست 2018 کو عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آپ نے 3 سال 7 ماہ حکومت کی۔ 3 سال 7 ماہ آپ کی کیا کارکردگی رہی؟ آئے ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ حکومت سنبھالتے ہی عمران خان کوشش کرنے لگے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور قصر صدارت کے اخراجات کم کر سکے۔ اس ضمن میں انہیں کامیابی ملی اور خرچ کافی گھٹ گیا۔ وہ دونوں مقامات کو پارک یا تعلیمی اداروں میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چھوٹی عمارت میں دفتر بنایا اور وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کر دیا۔ قیمتی کاریں نیلام کر دیں۔ ملکی اور غیر ملکی دوروں میں لمبے چوڑے وفد لے جانا ترک کر دیا۔ خصوصی جہاز پہ جانے کے بجائے اکثر عام پروازوں سے سفر کرتے۔ جھوٹی شان سے ماورا اس طرز زندگی کو عوام نے پسند کیا۔ نچلے طبقے کے مرد و زن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی خاطر حکومت نے انہیں مویشی اور مرغیاں مفت دینے کا اعلان کیا۔ بینکوں میں فائلرز کے لیے رقم نکالتے ہوئے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا۔ پاکستانی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے اقدامات کرنے لگے، جو ایک اچھا فیصلہ تھا۔ پی ٹی آئی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس باعث طاقتور مافیا ان سے ناراض ہو گیا اور انہوں نے معیشت سے سرمایہ نکالنا شروع کر دیا اور معاشی سرگرمیوں پر اس طرح جمود طاری ہو گیا۔ مافیا دستاویزی بنانے کی حکومتی مہم کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ مزید برآں ملک بھر میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف مہم شروع کی گئی۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں جرائم پیشہ گروہ جنم لے چکے تھے جو زبردستی عوام اور سرکار کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے۔ پولیس بھی ان کے سامنے بے بس تھی۔ ان گروہوں کے خلاف ایکشن لیا گیا اور ان کے ٹھکانے برباد کر دیے گئے۔ ریاست ایک پرائیویٹ ٹائکون کے خلاف بھی متحرک ہوئی جس نے قانون سے کھلواڑ کرنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ یوں قانون کی حکمرانی یقینی بنائی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت کا دعویٰ ہے سرکاری اداروں میں نظم و ضبط بہتر بنایا گیا تاکہ عوام کے کام جلد و آسانی ہو سکے۔ مارچ 2019 سے احساس پروگرام شروع ہوا۔ اس کے تحت نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لاکھوں گھرانوں کو ہر ماہ مخصوص رقم دی جائے گی۔ مقصد یہ تھا کہ اخراجات پورے کرنے کے سلسلے میں ان کی مدد ہو سکے۔ کووڈ-19 وبا کے دوران احساس پروگرام کے تحت ہی لاکھوں غریبوں کو بطور امداد رقم دی گئی تاکہ وہ بے روزگاری کا عرصہ بخوبی کاٹ سکیں۔ حکومت نے مختلف شہروں میں پناہ گاہیں بنائیں تاکہ بے گھر مسافر اور ضعیف وہاں بلا معاوضہ قیام و طعام کی سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ پانے کی خاطر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ شروع کیا جسے سمندر پار بستے پاکستانیوں میں پذیرائی ملی۔ پھر کامیاب پاکستان پروگرام کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اس کے ذریعے ہنرمند اور تعلیم یافتہ پاکستانیوں کو کاروبار کی خاطر بلا سود قرضے دیے گئے۔ اسی پروگرام سے ملتا جلتا ایک پروگرام کامیاب جوان پروگرام صرف نوجوانوں کی خاطر شروع کیا گیا تاکہ انہیں بینکوں سے بلا سود قرضے برائے کاروبار مل سکیں۔ قومی صحت کارڈ پاکستانی قوم کو فراہم کرنا بھی پی ٹی آئی حکومت کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ اس سے غریب کو اپنا علاج مفت کرانے میں مدد ملی۔ وطن عزیز میں تعلیم کے فروغ کی خاطر حکومت نے کم وسائل رکھنے والے ذہین لاکھوں طلباء اور طالبات کو 3.5 سال میں 48 ارب روپے کی خطیر رقم سے اسکالرشپس دی۔ شمالی علاقہ جات میں 10 ارب درخت لگانے کے منصوبے کا آغاز کیا تاکہ ہماری زمین موسمیاتی اور آب و ہوائی منفی تبدیلیوں سے محفوظ رہ سکے۔ خواتین کے وراثتی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے قوانین بنائے گئے۔
کووڈ-19 کی وبا کا مقابلہ عمدہ طریقے سے کیا، جسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ حکومت نے نئے گھروں کی تعمیر کے لیے پاکستانیوں کو آسان شرائط پر بینکوں سے قرضہ لینے کی اسکیمیں بھی شروع کی۔ وطن عزیز میں بیشتر لوگ اپنا گھر نہیں رکھتے، لہٰذا ان اسکیموں سے انہیں فائدہ ہوا۔ تعمیرات کو مختلف چھوٹیں بھی دی گئیں۔ ان اقدامات سے روزگار میں اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دور میں 55 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے سرکاری محکموں میں رشوت ستانی کے خلاف بھی اقدام کیے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی زیر قیادت ٹیم نے دریافت کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کئی سرکاری افسر بھی رقوم لے رہے تھے۔ ان سبھی حرام خوروں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ حکومت نے نیب کو طاقتور بنایا تاکہ وہ بڑے مگرمچھوں کو گردن سے پکڑ سکیں۔ گو اس ادارے کی سرگرمیاں متنازع رہیں، پھر بھی وہ چوروں سے کثیر رقم واپس لینے میں کامیاب رہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملک میں یکساں نصاب تعلیم بھی متعارف کروایا، جو ان کا انتخابی وعدہ بھی تھا۔ خارجہ امور کے شعبے میں عمران خان کافی فعال رہے۔ انہوں نے اسلامی ممالک کا اتحاد بنانے میں سرگرمی دکھائی۔ اسلامو فوبیا کے خلاف ہر عالمی فورم میں آواز اٹھائی۔ ان کی کوششوں سے آخر اقوام متحدہ نے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ پاکستانی حکومت نے اکثر عالمی معاملات میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، مگر سچ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہا۔ اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان کی عالمی تنہائی دور ہوئی۔ روس اور چین مزید نزدیک آئے۔ اس تبدیلی میں عمران خان کے نظریات و شخصیت نے اہم کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے دیار غیر میں بستے لاکھوں پاکستانیوں کے لیے مختلف اسکیمیں شروع کی، جنہیں کافی پذیرائی ملی۔ 2019 میں کرتارپور راہداری کا آغاز ہوا، جس نے بھارتی سکھوں کو خوشی سے نہال کر دیا اور وہ پاکستان کے قریب آ گئے۔ ریکارڈنگ کیس سے ریاست کو چھٹکارا دلانے میں بھی پی ٹی آئی حکومت نے اہم کامیابی حاصل کی۔ پی ٹی آئی حکومت نے عوام میں سیاسی شعور کو بھی بڑھایا۔